سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر سکون نام کی کوئی چیز دور تک نظر نہیں آتی. ظالم بے باکی کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور مظلوم پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، بے قصور مارا جا رہا ہے اور زیادتی کرنے والے عیش موج کی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں. میرے سامنے یہ سوال کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے لے کر آنے کی کوشش کی، بلکہ لے کر آئے کہ آخر غزہ میں، رفح میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے، ان بے قصور مسلمانوں پر اتنی زیادتیاں کیوں، اور آخر یہ ظلم و زیادتی کا سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا. تو میں یہاں پر ایک بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس کے ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. جیسا کہ فرمایا گیا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت اچھی طریقے سے اگر آپ نے گفتگو سماعت فرمانے کی زحمت کی تو آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے سلسلے میں ایک اچھی امید اور عقیدہ توحید جو ہے وہ اچھی طریقے سے آپ کے دل میں راسخ کر جائے گا انشاءاللہ. قرآن مقدس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ کچھ چیزوں کو تم بری سمجھو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے پسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں بلکہ برائی. اور پھر آگے یہ کہہ کر اللہ عز و جل نے سارے شکوک کو رفع فرما دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہمارا علم کتنا، ہماری سوچ کتنی، ہمارا ایجوکیشن کتنا، ہمیں تو زمین کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میرے کریم کے علم کی شان یہ ہے کہ ہمارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی وہ جانتا ہے. اسی نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے مولا بے خبر نہیں ہے. مولا ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن میرے کریم کی کیا حکمت ہے اس حکمت کو ہم نہیں جانتے. اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اللہ جتنا اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے کوئی اتنا کسی کا بھلا چاہتا ہی نہیں. اس کو ذہن میں رکھیں. لیکن اس کی حکمت ہے. اب اس کو میں قرآن شریف کی روشنی میں سمجھاؤں. فرعون، اس کو اس کے درباریوں نے بتایا، اس کے جادوگروں نے بتایا کہ فلاں سال کے اندر جو لڑکے جنم لیں گے ان میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا. سال بتا دیا. اب فرعون بادشاہ وقت جب اسے یہ پتا چلا کہ اس سال میں جو لڑکے پیدا ہوں گے
ان میں سے ایک لڑکا ایسا ہوگا جو میرے تخت کو الٹ دے گا۔ تو فرعون بادشاہ وقت ظالم تھا، اس نے پلان بنایا، اس نے اپنے جاسوسوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو پورے مصر کے اندر اس نے پھیلا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو اسے وہیں پر قتل کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نہیں بے شمار لڑکے پیدا ہوئے اور ہر لڑکوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی امید سے تھی۔ ہر ماں یہ دعا کرتی ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ پتا چلا کہ جو لڑکا جس کے گھر پیدا ہوتا ہے فرعون اس کو قتل کرواتا ہے، تو اب ماں کی دعا دوسری ہونے لگی، اے اللہ مجھے بیٹی عطا فرما، اس لیے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو فرعون قتل کر دے گا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیٹی عطا فرما، لیکن رب قدیر کو منظور کچھ اور تھا، تو اللہ عز و جل نے ان کے گھر بیٹی کی بجائے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹے کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ماں کو تشویش لاحق ہوئی کہ جاسوسوں نے اگر اطلاع دے دی فرعون کو تو میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ماں پریشان ہے، یا اللہ میں کیا کروں، ایک دم سناٹا، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کو زندہ بھی دیکھنا چاہتی ہیں، بیٹے کی خبر فرعون تک نہ پہنچے یہ بھی خیال ہے۔ ایسے میں میرے کریم نے کیا فرمایا سنیے، قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رب قدیر نے فرمایا انقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم، اے موسیٰ کی ماں ایک لکڑے کا تابوت تیار کر اور اس تابوت میں تیرے بیٹے کو رکھ دے اور دریا میں ڈال دے۔ غور سے سنیے گا، تابوت میں بیٹے کو ڈالو اور پھر اس تابوت کو دریا میں ڈال دو۔ کس ماں کا جگر اس طریقے سے چاہے گا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو تابوت کے اندر ڈال کر دریا میں ڈال دے؟ لیکن یہاں میری بہنیں، میری مائیں موجود ہیں، اللہ والیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ یہ نہیں سوچتی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ جو کچھ خدا نے فرمایا ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت تیار کیا، اور تابوت تیار کرنے کے بعد اس بچے کے لیے کاپوس وغیرہ رکھا، بچے کو تابوت کے اندر رکھا، تابوت پیک کیا اور رب کے فرمان کے مطابق اس تابوت کو دریا میں ڈال دیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، خدا کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسے دریا میں ڈال دے، اور یہ دیکھیے آپ سوچئے کہ یہ تابوت دریا میں تیرتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے گا۔ آپ سوچئے جو بیٹے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کہ جو لڑکا، اور قتل کر دیا اس نے کئی لڑکوں کو، اور اس لڑکے کو بچانے کی فکر کے، اپنے بیٹے کو بچانے کی فکر کے اندر ماں منصوبے بنا رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو تابوت میں ڈالو، یہ تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچے گا۔ اور پھر پہنچنے ہی کی بات نہیں فرمائی، یاخذ عدو لی وعدو لہ، اس سے وہ لے گا میرا دشمن بھی اور اس کا دشمن، یعنی یہ بیٹا، یہ لڑکا جو تیرا ہے، یہ تیرتے ہوئے تابوت کے ذریعے فرعون تک پہنچے گا، فرعون اس بیٹے کو لے گا بھی جو میرا بھی دشمن ہے اور تیرے بیٹے کا دشمن ہے۔ اب یہ تابوت تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس ایک نہر جاتی تھی، وہاں تک پہنچا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دیکھا ایک تیرتا ہوا تابوت آ رہا ہے۔ فرعون چونکا کہ یہ تابوت، اسے پتہ نہیں کیا ہوگا، فوراً کہا اس تابوت کو نکالو۔ جیسے ہی تابوت نکالا گیا کہا کھولو اس کو۔ جیسے ہی تابوت کھولا گیا تو ایک نورانی چہرے والا ننھا سا بچہ اس میں موجود تھا۔
ننھا سا نبی کے چہرے کا کہنا ہی کیا، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. سارے نبیوں سے اللہ نے کلام کیا، کچھ بلا واسطہ کچھ بال واسطہ، لیکن میرے موسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ رب نے بلا واسطہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اب موسیٰ کریں، اب یہ ننھے سے بچے کو دیکھا، اب وہ تصور غائب بیٹے کے قتل کرنے. اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، کافی دوائیں اس نے کرائیں، اس کے یہاں کوئی بچہ ہی نہیں ہوا. اب اس کی بیوی نے دیکھا اور فرعون نے دیکھا تو اس کی محبت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی. اب جب وہ محبت پیدا ہوئی تو قرآن کہتا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، قربان جائیں. اب اس نے سوچا اس بچے کو کیا کریں، تو دونوں میاں بیوی نے ڈیسائیڈ کیا اس بچے کو اپنے پالیں گے. اپنے یہاں کوئی بیٹا تو ہے نہیں. جس کو یہ کہا گیا تھا کہ اس سال میں بیٹا پیدا ہو، لڑکا کوئی ایسا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو وہ تخت کے الٹنے کا خیال بھول گیا، اور اسی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا کام اس نے اپنے ذمے لیا. اب ہوا یہ کہ بلایا اس نے دودھ پلانے والیوں کو کہ بھئی میری بیوی تو بانجھ ہے، یہ تو دودھ پلا نہیں سکتی. اب کوئی عورت ہو آئے، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. عورتوں کا جمع غفیر جمع ہوا، اور اس کے بعد عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا. دیکھیے حکمت میرے رب کی، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا. ہوا کیا، بات مشہور ہو گئی کہ ایک بچہ ہے جو کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پتہ چلا، تو بہن خاموشی کے ساتھ اس محل میں پہنچی اور فرعون سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایک عورت ہمارے یہاں ایسی ہے، شاید کہ اس کا دودھ یہ بچہ پیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرعون نے کہا ٹھیک ہے اس عورت کو بلایا جائے. اب بہن پورا جانتی ہے معاملہ کہ یہ میرا بھائی ہے، لیکن عورتوں کی طرح آج کی میرا بھائی کرتے وہ چیختی نہیں ہے، وہ خاموشی کے ساتھ دیکھتی ہے، اور پھر گھر آتی ہے، آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں کسی عورت کا دودھ بھائی نے نہیں پیا ہے. میں نے کہا ہے کہ ایک عورت ایسی ہے کہ شاید اس کا دودھ یہ بچہ پیے، تو مجھے اجازت اس نے دی ہے کہ لے کر کے آؤ اس عورت کو. چل ماں تو ہی چل کر کے دودھ پلا. یہ قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی تو دیکھ کر یہ نہیں کہتی میرا بیٹا، میرا لال، میرا جگر، کچھ بھی نہیں. جیسے ہی بچے کو لیا دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب جیسے ہی بچے نے دودھ پینا شروع کیا پورے محل کے اندر فرعون کے خوشیوں کی لہر دوڑ گئی. اور فرعون نے کہا کہ بھئی میرے محل میں ایک کمرہ میں دے دیتا ہوں، اس کمرے کے اندر آپ سکون سے رہو، اس بچے کو پالو، اس بچے کو دودھ پلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا نہیں میری کٹیا میں ہی میرے اس بچے کو دے دو، میں اپنی کٹیا میں آرام سے اس بچے کو رکھوں گی اور دودھ پلاؤں گی. یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ کٹیا میں چلا گیا. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ فرعون کے محل میں، اب دیکھیں نظام قدرت کو دیکھیے آپ، اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کیسے بچاتا ہے. ہم کچھ نہیں جانتے، نہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ سکتی. اللہ سب جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور یہ بات میری ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ دو، اللہ اگر کسی کو ظلم پر ڈھیل دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایسی پکڑ کرے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے کہ جرم بڑا ہوتا تو پکڑ بڑی ہوتی ہے. تو یہ ظلم اس کی انتہا ہے، اور جب میرے کریم کی پکڑ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے میرے کریم کی حکمت کے اس پہلو کو آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور میں نے قرآن کی روشنی میں سمجھایا. اگر دوسرے واقعے کو سمجھنا ہے تو حضرت یوسف کے واقعے کو لے لیجیے. حضرت زلیخا سے شادی سے پہلے جو کچھ بھی معاملات ہوئے وہ اپنی جگہ پر. حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح سے پہلے جو ان کو آفر کی گئی تھی اس آفر کو ٹھکرا دیا، تو ٹھکرانے کے عوض کے اندر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور جب جیل میں ڈال دیا گیا، اب آپ سوچئے ایک بندے کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، آدمی سوچے گا یہ مصیبت ہے.
لیکن میرے کریم نے اسی جیل کے اندر ایک پلان اس بندے کے لیے بنایا تھا کہ جیل کے اندر دو قیدی آئیں گے، خواب کی تعبیر پوچھیں گے، پھر یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے، یہ تعبیر عزیز مصر تک پہنچے گی، اور اس کے بعد عزیز مصر یہ تعبیر سن کر اس قیدی کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا دے گا۔ یہ حضرت یوسف کا بات ہے، قید سے نکلے سیدھے تخت پر بیٹھے۔ میاں ہماری اور آپ کی نگاہ کیا دیکھ سکتی ہے؟ جو میرا مولا جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہر چیز میں حکمت ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔